بالآخر وہی ہوا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کو ایک بار پھر ون ڈے اور T20 یعنی وائٹ بال کا کیپٹن مقرر کر دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ اطلاعات تھیں کہ بابر اعظم اس بات پر باضد ہیں کہ انہیں تینوں فارمیٹس کی قیادت دی جائے۔ البتہ اس کے حوالے سے میں نے پہلے کہا تھا کہ شان مسعود جن کی کپتانی بہرحال گو کہ پاکستان کو شکست ہوئی، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پازیٹیو وے میں دیکھی جا سکتی تھیں اور وہ دیکھنے میں آئیں۔ اور دورہ آسٹریلیا ایسا ٹور تھا جس میں چاہے کوئی کپتان ہو، شان مسعود ہوں، بابر اعظم ہوں، شاہین ہوں، پاکستان کو شکست ہونا تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے تاریخ میں کبھی بھی پہلے وہاں پر کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں جیتی اور 96 کے بعد وہاں پر ایک ٹیسٹ میچ بھی نہیں جیتا۔ اس لیے اگر اس سیریز میں شکست کی بنیاد پر شان مسعود کو کپتانی سے ہٹا دیا جاتا تو یقیناً یہ ایک زیادتی ہوتی۔ لیکن اب بابر اعظم نے یہ بات مان لی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ صرف وائٹ بال یعنی T20 اور ون ڈے فارمیٹ کے کیپٹن ہوں گے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے PCB نے یہ اعلان تو کر دیا ہے کہ بابر اعظم پاکستان کے نئے وائٹ بال کیپٹن ہیں جو کہ دوبارہ بنے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کب تک پاکستان ٹیم کے وہ کیپٹن رہیں گے، کتنے دورانیے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کیونکہ بابر اعظم کی دو چیزیں تھیں، دو مطالبات تھے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ انہیں تینوں فارمیٹس کا کیپٹن برقرار رکھا جائے یا واپس دی جائے۔ شان مسعود کو تو خیر ٹیسٹ فارمیٹ کا کپتان برقرار رکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں فارمیٹس کی قیادت بابر اعظم کو نہیں ملی ہے۔ لیکن جو دوسرا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ صرف T20 ورلڈ کپ 2024 تک ہی کیوں انہیں کپتان برقرار رکھا جائے۔ اگر برقرار رکھنا ہے تو ذرا لمبے عرصے کے لیے رکھیں، کم از کم 2 سال دیے جائیں۔ اس کے حوالے سے PCB نے واضح نہیں کیا۔ لگتا ایسا ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر بات ہوگی۔ اگر T20 میں اچھے رزلٹس آتے ہیں تو پھر بابر اعظم کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اور باتیں بھی کریں گے، میں اس کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شاید بنانے لگا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ بابر اعظم پاکستان کی تاریخ کے دوسرے کامیاب ترین کپتان ہیں، تینوں فارمیٹس کو ملا کر محض سلیم ملک ان سے بہتر فتح اور شکست کا تناسب رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور 2010 سے یعنی کہ جب سے ہم نے جدید کرکٹ میں جانے کی جانب گئے ہیں تو صرف ایک ہی کیپٹن ہے پاکستان کا جس نے تینوں فارمیٹ میں 50% یا اس سے زیادہ نتائج دیے ہیں، اور وہ ہیں بابر اعظم۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان کے T20 رزلٹ بہت شاندار تھے، لیکن ون ڈے میں خاص طور پر ٹیسٹ فارمیٹ میں پاکستان ٹیم نیچے پڑی ہوئی تھی، 7ویں نمبر پر تھی ICC ٹیسٹ رینکنگ میں۔ مصباح الحق کے دور میں پاکستان کی جو پرفارمنس تھی ٹیسٹ میں شاندار تھی، لیکن ون ڈے میں بہت بری تھی۔ لیکن بابر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے تینوں فارمیٹس میں بہتر نتائج دیے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹیم بیک وقت تینوں فارمیٹس کی رینکنگ میں ٹاپ 5 پوزیشن میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی، یعنی کہ ٹاپ 5 ٹیموں میں شامل رہی ہر فارمیٹ میں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بابر اعظم ایک ناکام کپتان ہے۔ البتہ میری خواہش یہ ضرور تھی کہ بابر اعظم کے بجائے محمد رضوان کو ٹرائی کیا جاتا، جو کہ ایک بہترین کپتان ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے حوالے سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو PSL 2024 کے فائنل میں جو مس BF ہوا یا جو بھی ہوا، اس کے بعد رضوان کے نام پر کانٹا لگا دیا گیا تھا۔ حالانکہ سلیکٹرز نے محسن نقوی کے سامنے 2 نام رکھے تھے، بابر اعظم یا محمد رضوان، لیکن محسن نقوی کو میں نے اس کے بارے میں پہلے کہا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اب رضوان جو ہے دوبارہ کیپٹنسی سنبھال سکیں۔ لیکن بابر اعظم بھی بیڈ چوائس نہیں ہے۔ البتہ شاہین افریدی کے حوالے سے جو میں نے گزشتہ ویڈیو میں وجوہات بتائی ہیں، اس کو دیکھ کر میرے خیال میں آپ بھی مطمئن ہوں گے کہ انہیں کپتانی سے ہٹانے کا جو فیصلہ ہے وہ غلط نہیں ہے۔ اب امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم بابر اعظم کی قیادت میں ایک بار پھر اچھے نتائج دے گی۔ لیکن دوسری جانب ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ جس ٹیکنیکل فیکٹر کی وجہ سے، ٹیکنیکل فیکٹر وہ جو میں نے آپ کو پہلے کئی بار بتایا ہے کہ در حقیقت شاہین افریدی کی اب پاکستان ٹیم کی وائٹ بال میں جگہ کے اوپر بھی بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر محمد عامر نے جو حسب روایت ہے پاور پلے میں زیادہ بہتر پرفارمنس دے دی، پاکستان کے پاس پاور پلے میں نسبتاً بہتر بولر نسیم شاہ اور اماد وسیم موجود ہیں، تو شاہین افریدی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا کہ ان کا ٹاکرا پھر ہو جائے گا، مقابلہ ہو جائے گا حارث رؤف کے ساتھ۔ اور حارث رؤف کو اب کتنا ہی برا بولر کہیں پاور پلے کا،
لیکن مڈل اوور خاص طور پر ڈیتھ اوورز کا اس سے بہتر بولر پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے اب شاہین افریدی جس نے بڑے خوشی سے بڑے دھوم دھام سے کپتانی قبول کی تھی، اب نہ صرف ان کی کپتانی چلی گئی ہے بلکہ ان کی پاکستان کی وائٹ بال کی ٹیم میں پوزیشن کے اوپر بھی بڑا سا سوالیہ نشان بھی لگ چکا ہے۔ اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ شاہین افریدی کے اوپر اب پریشر بھی آئے گا پرفارمنس دینے کا۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کوسیں گے یار اسی بندے نے ہی کہا تھا عماد وسیم کو بھی اور محمد عامر کو بھی کہ آپ پاکستان ٹیم میں آ جائیں، آج اس کی اپنی جگہ بھی خطرے سے دو چار دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن بہرحال نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں امکان تو اسی بات کا ہے کہ شاہین افریدی کو موقع ضرور دیا جائے گا اور بعد میں دیکھا جائے گا کہ کس کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے۔